بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین السلام علیکم. US TV کے پلیٹ فارم سے رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں بری فضاؤں میں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن فضائے رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان قاری محمد حسن شیر. ناظرین و سامعین، آج ہم ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رمضان المبارک اور خدمت خلق. رمضان المبارک آتے ساتھ ہی ہم صدقہ و زکوٰۃ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں اور سحری و افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، غریبوں میں کھانا بانٹتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرنے کا ایک جذبہ دوبارہ سے بیدار ہو جاتا ہے. خصوصاً رمضان المبارک کی یہ مبارک ساعتوں میں ہمارے اندر ایک جذبہ آ جاتا ہے کہ ہم نے نیکیاں کرنی ہیں. اور نیکیاں کون سی کرنی ہے؟ خدمت خلق بھی کرنی ہے، حقوق العباد بھی ہم نے ادا کرنے ہیں، حقوق اللہ بھی ہم نے ادا کرنے ہیں. دونوں کی ادائیگی کرنی ہے اور کس انداز میں کرنی ہے. تو آج ہم جانیں گے، اسی موضوع پر مزید ڈسکشن بھی جاری رکھیں گے. سب سے پہلے آپ کو تعارف کرواتا چلوں. آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب مفتی امیر حمزہ صاحب اسلامیات ڈپارٹمنٹ سے آج ہمارے پاس تشریف لائے. سر ویلکم کہتے ہیں آپ کو. اور آج ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ موجود ہیں پہلے کی طرح، پہلے بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آج تشریف لائے ہیں جناب ڈاکٹر محمد یوسف قدوس صاحب، انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ نیوٹریشن. سر آپ کو بھی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سرگودا شہر کے مشہور ثنا خوان، بڑی ہی خوبصورت لب و لہجے کے مالک ثنا خوان ہیں جناب محمد بلال بادامی صاحب. جناب آپ کو بھی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین و سامعین، چلتے ہیں، باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مفتی امیر حمزہ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، رمضان المبارک آتے ساتھ ہم نمازوں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور عبادات کا اہتمام کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک خدمت خلق کا ہمارے اندر جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور وہ صرف رمضان المبارک میں زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک میں سحری و افطاری کا اہتمام کرنا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اور اس طرح غریبوں کی مدد کرنی ہے. تو سر، یہ پورا سال تو ہم نہیں کرتے، اس خاص ماہ مبارک میں یہ اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی کیا لاجک ہے؟ اور کیا یہ ایک رمضان المبارک کے مہینے میں ہی صرف یہ اہتمام کرنا کیا مناسب ہے، یا پورا سال ہی ہمیں لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ بہت شکریہ حسن شیر صاحب، آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا اور میں آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا. آپ نے ایک بہت اہم ٹاپک کی طرف توجہ دلائی ہے. خدمت خلق کا جذبہ صرف رمضان المبارک کے ساتھ مخصوص نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن و سنت ہمیں پورے سال خدمت انسانیت کرنے کا حکم دیتا ہے. یعنی ہمیں رمضان المبارک میں جو لوگوں کے اندر اس جذبے میں جو بڑھوتی آ جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ رمضان المبارک میں ثواب کا اضافہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک نیکی پر 70 درجے اضافہ فرما دیتے ہیں ثواب کے اندر. تو لوگوں میں خدمت خلق کے حوالے سے بڑھ چڑھ کر اس حصے میں لوگ اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ خدمت خلق کا مطلب صرف صدقات و خیرات کر دینا نہیں ہے، بلکہ اس کے بہت سے ایسے پہلو ہیں جو اس وقت ہماری عوام سے مخفی ہیں. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا بزنس مین طبقہ ہے تو وہ اس ماہ مبارک کو اپنے بزنس کے حوالے سے ایک بڑا گولڈن ٹائم سمجھتا ہے. تو حالانکہ یہ بھی خدمت خلق کے جذبے سے اگر تاجر حضرات مہنگائی نہ کریں، بلکہ ماہ سیام اور عبادت گزاروں کے لیے ریلیف فراہم کرتے ہوئے چیزوں کے اندر کمی کر دیں، ان کی قیمتوں میں کمی کر دیں، تاکہ جو روزے دار ہیں، عبادت گزار ہیں، ان کو مہنگائی کے جو افریت ہے اس سے لڑنا نہ پڑے. تو خدمت خلق کے حوالے سے پہلا جو میسج میں یہ دینا چاہتا ہوں اپنے تاجر حضرات کو کہ آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا آپ کو صدقہ و خیرات کرنے پر ثواب مل رہا ہے، اگر آپ اپنی دکان پر، اپنے بزنس میں لوگوں کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنے ہی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جتنا آپ کو زکوٰۃ پر اور صدقہ و خیرات پر دے رہے ہیں. مفتی صاحب، رمضان المبارک میں تاجر حضرات یہ موقع تو دیکھتے ہیں، کیا کریں، پورا سال اتنی وہ
سیل ان کی نہیں ہوتی. رمضان المبارک میں ہی لوگ خریداری کرتے ہیں, کھانے پینے کا وہ اہتمام کرتے ہیں, تو وہ بھی تو مجبور ہیں کہ پورا سال ان کی نہیں چلتی, تو وہ اگر اہتمام کرتے ہیں, اگر وہ تھوڑا سا منافع زیادہ لیتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں, اسلام ایک جائز حد تک منافع کمانے کی اجازت دیتا ہے. ناجائز منافع کمانے کی اسلام میں بہرحال مذمت ہے, اور اس ماہ مبارک کو ایک بزنس مین کی نظر سے کہ ہر اعتبار سے میں نے اپنا زیادہ سے زیادہ منافع کمانا ہے, ذخیرہ اندوزی کر کے, چیزوں کو مہنگا کر کے, تو اس چیز کی مذمت کی گئی ہے. جائز حد تک منافع کمانے کی اسلام اجازت دیتا ہے. تو ہمارے جو تاجر حضرات ہیں وہ بیجا جو مہنگائی کر دیتے ہیں, اور انسان ایک عام آدمی کی پہنچ سے جو ضرورت کی اشیاء ہیں یا روزمرہ استعمال کی جو چیزیں ہیں, جب اس بیچارے کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں, تو ایک غریب آدمی یا مڈل کلاس طبقے کا جو شخص ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی اپنے بچوں کو اچھی غذا فراہم کروں, رمضان المبارک کے مہینے میں اچھے, میں ان کو عید کے موقع پہ اچھے کپڑے پہناؤں, اچھا جوتا دوں. یعنی جس طرح باقی لوگ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں تو میں بھی اسی اچھے طریقے کے ساتھ عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کر سکوں. تو اس کے لیے ناجائز منافع خوری کی مذمت کی گئی ہے, جائز حد تک منافع کما سکتے ہیں. پھر ایک مسلمان اور کافر کی جو نظر ہے اس میں بہت بنیادی فرق ہے. ایک مسلمان کی نظر دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی طرف بھی ہوتی ہے, جبکہ ایک جو نان مسلم ہے وہ صرف دنیا کو ہی دیکھتا ہے کہ میں نے دنیا کا بینیفٹ کمانا ہے, اس کی نظر آخرت کی طرف نہیں ہوتی. تو مسلمان تاجر کو چاہیے کہ جہاں وہ اپنی دنیا بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو لوگوں کو, انسانوں کو ریلیف دے کے اپنی آخرت کو بھی بہتر بنائے, اور اس کے پاس یہ بڑا سنہری موقع موجود ہے. زبردست. آپ جیسے کہ اچھی غذا کے حوالے سے بیان کر رہے تھے, چلیں وہ منافع تو ایک طرف ہے, اور دوسری طرف یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ ناقص غذائیں چل رہی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں پکوڑوں سموسوں والی ریڑیاں لگی ہوتی ہیں, اس کے علاوہ جو بھی 2 نمبر مال بیچ رہے ہوتے ہیں, وہ ایک طرف وہ روزہ رکھا ہوتا ہے انہوں نے, وہ حاجی نمازی بھی ہوتے ہیں, خدمت خلق بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو 2 نمبری اس میں کر رہے ہوتے ہیں, 2 نمبر چیزیں رکھ کے بیچ رہے ہوتے ہیں, کم از کم اس میں تو وہ ان کو خیال کرنا ہی چاہیے, یہ ہم نہ کریں. اور اس کے ساتھ جو ہماری تاجر برادری بھی سن رہی ہے, وہ جو صدقہ و زکوٰۃ کرتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ جو ناقص چیزیں ہوتی ہیں, ایکسپائرڈ چیزیں ہوتی ہیں, وہ جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار یہ بکنا تو ہے نہیں, ایکسپائرڈ ہونے والا ہے, تو اس کو اللہ کی راہ میں جو ہے یہ صدقہ کر دیں. یہ کیا صدقہ ان کا قبول ہوگا؟ محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ انسان نیکی کا کامل درجہ اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی رضا میں خرچ نہ کرے. تو ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ جب بھی وہ اللہ کے راستے میں یا اللہ کے نام پر کوئی چیز دے رہا ہے تو وہ کوالٹی کے اعتبار سے سب سے بہترین ہونی چاہیے. اور اگر انسان ایک گھٹیا چیز کو, ایک ایکسپائرڈ ہونے والی چیز کو اس نیت سے دے رہا ہے کہ یہ میری جان بھی چھوٹ جائے گی اور مجھے صدقہ و خیرات کا ثواب بھی ملے گا, تو یاد رکھیے وہ چیز تو اس کی چلی جائے گی, لیکن اس پر اجر و ثواب اس کو حاصل نہیں ہوگا. تو اگر آپ ناقص چیز یا ایسی چیز جو آپ خود استعمال کرنا پسند نہیں کرتے, اگر آپ وہ اللہ کی راہ پہ دینا چاہ رہے ہیں, تو یاد رکھیے اس کا آپ کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین سامعین, آج کا یہ ہمارا پروگرام فضائے رمضان آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں, اس کے پیچھے ہماری پوری ٹیم ہے, پوری ٹیم کی کاوشیں ہوتی ہیں اور پوری یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. مفتی صاحب جیسے کہ تشریف لائے, ڈاکٹر صاحب تشریف لائے, اور نعت خوان حضرات ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں, تو یہ سب کی محنتوں کا ثمر ہوتا ہے. آپ کے سامنے یہ پروگرام رکھا جاتا ہے. کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اچھے سے اچھے جو ہیں وہ مہمان آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کروائے جائیں, اور جو ہمارے مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے, معاشرے میں بہتری لائی جائے. جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے خدمت خلق, معاشرے میں بہتری لانے کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. کیا صرف لوگوں کی ہم مدد کر کے ہی خدمت خلق کر سکتے ہیں کہ یہ ان کو صدقہ و خیرات کریں اور اس طرح سے لوگوں میں چیزیں بانٹیں اور پھر اس کے ساتھ تصویریں بنائیں اور تصویریں بنا کر لوگوں کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح کریں؟ یہ زیادہ تر دیکھا گیا, ان دنوں میں دیکھا جاتا ہے. ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اس چیز سے گریز کریں. بے شک لوگوں کو آپ ایک فیسلٹی جو ہے وہ فراہم کریں, ان کی ہیلپ کریں,
لیکن اس کے ساتھ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ لوگوں کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو۔ مفتی صاحب، کیا خدمت خلق، یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا، خدمت خلق اور کیا کچھ ہو سکتی ہے؟ خدمت خلق کے بہت سے شعبے ہیں۔ اس میں انسان جیسے ایک آدمی ہے، اس کا کوئی اپنا ادارہ ہے یا کوئی اپنی فیکٹری ہے، تو وہ ملازمین کو ٹائم کے اندر ریلیف دے کر بھی خدمت خلق کر سکتا ہے۔ یعنی وہ ان کی مزدوری کا جو وقت ہے وہ کم کر دے تاکہ جو روزے دار اس کے ملازمین ہیں وہ اپنا وقت عبادات کے اندر خرچ کر سکیں، نفلی عبادات کا اہتمام کریں۔ اسی طرح دیکھا یہ جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو ہم ایک کھانے پینے کا مہینہ بنا لیتے ہیں، اور ہم سحری کے اندر بہت سے لوازمات تیار کرتے ہیں، افطاری کے اندر بہت سے لوازمات تیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو گھریلو خواتین ہیں تو وہ اپنا ایکسٹرا وقت کھانے پکانے کی چیزوں میں خرچ کرتی ہیں، اور وہ نفلی عبادات کی طرف اس قدر دھیان نہیں دے سکتی جس طرح ایک مرد حضرات دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی سحری اور افطاری میں سادہ غذا کھا لیں، طاقتور غذا کھا لیں، اور جو فضولیات ہیں اس کی طرف نہ جائیں، بلکہ اپنے گھر کی جو خواتین ہیں ان کو ریلیف دیں تاکہ وہ اپنا ایکسٹرا وقت جو ہے نفلی عبادات میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، اور جو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اس میں وہ اپنا وقت۔ مفتی صاحب، یہ آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، یہ تو کتنی خدمت کر رہی ہوتے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں وہ خواتین بھی یہ جو ہے نا، یہ خدمت خلق میں ہی یہ چیز آئے گی، خدمت انسانیت میں یہ چیز آئے گی، وہ پورا دن اپنا سرو کر دیتی ہیں، آرام اپنا جو ہے وہ قربان کر دیتی ہیں۔ صبح صبح اٹھنا، سب سے پہلے اٹھتی ہیں خواتین، اور سب سے پہلے اٹھ کے انہوں نے پہلے سحری تیار کرنی، اور پھر دوسروں کو اٹھانا، اور پھر ان سب کو کھلانا ہے، اور سحری کے بعد پھر افطاری کا اسی طرح سے 3 بجے سے ہی شروع ہو جاتا ہے تمام چیزیں بنانا کرنا، اور یہ ایک بڑی ایفرٹ ہوتی ہے ان کی، بڑا ایک ان کا رول ہوتا ہے رمضان المبارک میں۔ تو یہ یقیناً، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اصل خدمت تو وہ کر رہے ہیں، اصل اجر تو اس کے ساتھ ساتھ جو آپ عبادات کا کہہ رہے ہیں کہ نفلی عبادات کا ان کو بھی ٹائم ملنا چاہیے، میرے خیال میں ان کے لیے یہ بھی عبادت کا ہی۔ بے شک اس میں ان کو عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور وہ یہ بھی بینیفٹ حاصل کر رہی ہوتی ہیں، لیکن انسان کی ایک اپنی خواہش بھی ہوتی ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کا ایک اپنا ثواب ہے، اور جو مسنون ذکر و اذکار ہیں ان کے بھی فضائل آئے ہیں، تو ان کا بھی تو حق بنتا ہے کہ وہ ایک خاص حد تک کھانے پکانے کی جو خدمت ہے اس کا اجر حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر جو اجر کے ذرائع ہیں ان سے بھی تو وہ مستفید ہو۔ ان پہ برڈن ڈال کے بندہ کہے کہ بھئی تونوں ہی ثواب ملتا ہے۔ زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ آپ یہ اہتمام کر رہے ہیں تو یہ افطاری کا بھی آپ کو ثواب ملنا ہے، جو آپ یہ سارا اہتمام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ روزے دار کو افطار کروانا ایک بہت بڑی اجر کی چیز ہے، انسان کو روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ بالکل ایگزیکٹلی، بہت خوبصورت بات کی ہے۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں ایک مختصر سے وقفے پر، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ واپس آتے ہیں، ڈاکٹر یوسف قدوس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ یو ایس ٹی وی کی خصوصی نشریات فضائے رمضان میں آپ کو خوش آمدید۔ خوش الحان طلبہ و طالبات کے لیے خوشخبری، جو بھی خوش الحان ثناءخوان ہمیں اپنی 2 منٹ کی ویڈیو سینڈ کریں گے، ہاریزنٹل ویڈیو آپ نے سینڈ کرنی ہے، اور آپ کی ویڈیو اس پروگرام میں شامل کی جائے گی۔ اور جو خوش الحان طلبہ و طالبات خوبصورت نعت پڑھیں گے، جس کی سب سے خوبصورت نعت ہوگی، ویسے تو نعت ہوتی ہی خوبصورت ہے، حضور کی ثناءخوانی ہے، جو بھی خوبصورت نعت پڑھے گا اسے ہم اپنے اسٹوڈیو میں بلا کر اس کی ریکارڈنگ کی جائے گی، جو کہ ہمارے یو ایس ٹی وی پر اپلوڈ کی جائے گی۔ ہمارا واٹس اپ نمبر نوٹ فرما لیجئے، 033367888479۔ نیچے دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں اپنی نعت کی ویڈیو، آپ کی نعت ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ شکریہ۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، فضائے رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہماری گفتگو جاری ہے۔ مفتی امیر حمزہ صاحب بڑی ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ خواتین کی بات چل رہی تھی کہ افطار میں اور سحر میں کس طرح سے وہ اہتمام کرتی ہیں، مختلف قسم کے کھانے بناتی ہیں، ڈشز بناتی ہیں، پکوڑے، سموسے اور طرح طرح کی آپ تلی ہوئی چیزیں بھی کھاتے ہیں، اور بہت سارے کھانے بنائے جاتے ہیں، لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے گھر میں، اور پھر وہ تقسیم بھی کیے جاتے ہیں، دوسروں کے گھروں میں ہم تقسیم بھی کرتے ہیں، اور
اپنی طرف سے ہم تو یہی اپنی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ ثواب مل رہا ہے، اہتمام کر رہے ہیں، لوگوں کو ہم افطار کروا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو چیز افطار میں بنا رہے ہیں، جو کھانے بنا رہے ہیں، وہ ہماری صحت کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں، صحت پر کیا کچھ اثرات وہ مرتب کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی جانیں گے، چونکہ تلی ہوئی چیزیں زیادہ تر ڈاکٹرز حضرات منع کرتے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں منع کرتے ہیں یا ہمیں الاؤ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر یوسف قدوس صاحب۔ جی سر۔ جو افطاری ہے یہ بہت ضروری ہے، ضروری تو اس حوالے سے کہ ظاہر افطار تو کرنا ہی ہے، لیکن باڈی کو مینٹین کرنا یا اپنی صحت کو برقرار رکھنا یہ بہت ضروری۔ تو جب آپ سارا دن ایک اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں اور کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو اس کے بدلے میں باڈی میں جو بہت یعنی ہیلدی ایکٹیویٹیز وہ چل رہی ہوتی ہیں۔ خاص طور پہ اب کی جو ریسرچ ہے وہ کہتی ہے جب آپ زیادہ دیر بغیر کھائے پیے رہتے ہیں تو باڈی کے جو ڈیڈ سیل یا ہارمفل سیل ہوتے ہیں ان کو ہیلدی جو باڈی کے سیل ہوتے ہیں وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ڈیڈ اور ٹاکسک سیل ہیں وہ باڈی سے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ایک پلس پوائنٹ ہے، یعنی آپ کی باڈی وہ جو کینسر سیل ہیں وہ آپ کے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بیماریوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ جب ایک باڈی کے اندر یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں اور ایٹ دی اینڈ آپ جا کے اگر بے احتیاطی کر لیں تو پھر وہ سارا جو پروسیجر ہے وہ ساری محنت وہ تو ضائع گئی۔ لہٰذا اس کو بھی اب مینٹین کرنا ضروری ہے۔ چیز جب بن جائے تو اس کی مینٹیننس بھی تو ضروری ہوتی ہے نا۔ تو اسی طرح ہی جب آپ افطاری میں یہ جاننا ضروری ہے کہ افطاری میں ہمیں کیا کیا کس طرح کھانا چاہیے تاکہ ہم اپنی صحت کو کیسے برقرار رکھ سکیں۔ پہلا سٹیپ ہے کہ جب آپ افطاری کرتے ہیں تو اس میں آپ نے کھجور یوز کرنی ہے۔ کھجور سے آپ افطاری کریں، سنت عمل بھی ہے، ثواب بھی ملے گا، اور آپ کو چونکہ کھجور ایک پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس کا ایک اچھا سورس ہے، اس میں زیادہ انرجی ملتی ہے۔ دوسرا، جب آپ نے کھجور یوز کرنی ہے تو اس میں آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے، یہ بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتہ، آپ نے کھجور لے کے اس کے جو پہلے سے ہی افطاری سے پہلے اس کے اندر جو سیڈ ہوتا ہے، اس کا جو بیج ہے وہ آپ نے نکال لینی ہے۔ نکالنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کیا اس کے اندر چھوٹے چھوٹے براؤن کلر کے انڈے تو نہیں ہیں، اور یہ بہت ساری کھجوروں میں پائے جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب دیکھا ہے، وہ کئی بار ہم کھولتے ہیں تو اس میں وہ لگا ہوتا ہے کوئی کیڑے وغیرہ اور اس طرح سی چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ لوگ احتیاط نہیں کرتے، یا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، یا کچھ کو پتہ ہوتا ہے وہ انجان بن جاتے ہیں۔ تو وہ جو انڈے ہوتے ہیں وہ پھر بعد میں آپ کی باڈی کے اندر جا کے ٹاکسک میٹیریل پروڈیوس کرنے دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی کھجوروں کو نہ کھائیں۔ جب آپ گٹک نکالیں اس کے اندر انڈے نہیں ہیں تو پھر ایک یہ مشورے کے طور پہ ہے کہ اس میں اگر آپ ملائی ڈال کے اور اس کے اندر اگر آپ کے پاس بادام ہے بغیر اس کے چھلکے کے، وہ اگر ڈال دیں پھر اس کو کھجور کو بند کریں، وہ تو ہے ہی بڑا لذیذہ بن جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کو مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ تو یہ ایک پریکٹس آپ کر سکتے ہیں، نہیں تو کم از کم آپ گٹک نکال کے تو پھر اس کو یوز کریں، وہ دیکھ لیں کہ انڈے تو نہیں ہیں۔ اب یہ کھجور کا عمل ہو گیا۔ اس کے بعد اب آپ نے پانی یوز کریں۔ سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ واٹر ہی یوز کریں افطاری میں سب سے پہلے۔ میں نے تو سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی پہلے آپ افطار کر لیں، اس کے بعد پانی پئیں، پورا دن آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے، ایک دم سے پانی پیتے ہیں تو میں وہی بات ابھی بتانے لگا ہوں آپ کو کہ جب آپ نے پانی پینا ہے نا، اس کے بعد کیونکہ پانی پئیں آپ، وہ آپ کی جو ڈائجیشنز ہے نا اس کو خالی پیٹ ہو تو وہ اور بہتر کرتا ہے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا 1 گلاس 2 گلاس، پیاس بڑی لگی ہے جی وہ اکٹھی ڈال لیں، ہم غلط کرتے ہیں ہم یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں آپ یہ ہے کہ پانی پئیں تو کم از کم آدھا گلاس پی لیں، میکسیمم اس سے زیادہ نہ پئیں۔ اس کی وجہ ہے کہ جب آپ زیادہ پانی پی لیتے ہیں نا تو پانی کی مقدار سٹمک میں زیادہ ہو جاتی ہے، پھر آپ کی بھوک کم ہو جاتی ہے، اور وہ پانی کی وجہ سے پھر آپ کا جسم نڈھال ہو جاتا ہے۔ یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ افطاری کے بعد لوگ کہتے ہیں جی بی پی لو ہو گیا یا جسم نڈھال ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پانی کا زیادہ استعمال کر لیتے ہیں، باقی چیزوں کی گنجائش پھر کم رہ جاتی ہے۔ دوسرا کہ پانی کی بجائے پانی کے ساتھ، یا بعض لوگ کہتے ہیں پانی کے ساتھ ہم جوسز وغیرہ پی لیں، تو اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ آپ پریفرنس کریں کہ جو نیچرل جوس ہوتے ہیں سبزیوں کے پھلوں کے، وہ نکال کے جب آپ رکھیں تو وہ آپ پی لیں، وہ بھی بہتر ہے۔ مقدار پھر بھی زیادہ نہیں کرنی تو وہ کر لیں۔ لیکن بعض ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ لوگ زیادہ تر
یہ جو کاربونیٹڈ بیوریجز کوکو کولا پیپسی اس طرح کی جتنی بھی ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. وہ یقین منے آپ اس کو فائدہ نہیں لے رہے, وہ صرف زبان کا چسکا لے رہے ہیں, جبکہ باڈی کے اندر جا کے آپ کے سٹمک میں اور آپ کی کڈنی کو وہ ڈیمیج کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. وجہ کیا ہے کہ اس میں ایسڈ ہوتا ہے, اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہوتی ہے, تو وہ آپ کی جو سٹمک کی جو نیچرل جو انزائمز اور جو نیچرل ایسڈز ہوتے ہیں اس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں. یہ تو ویسے ہی ہارمفل ہے, بہت ہارمفل ہے, لیکن ہم لوگ پھر بھی وہ افطاری میں بھی وہ سٹارٹنگ میں وہ لے رہے ہوتے ہیں, تو یہ غلط ہے, نہ لیں. پانی یا فریش جوس تو اس کا اہتمام کیا. ملک شیک وغیرہ بھی نہیں پی سکتے؟ ملک شیک بھی ہیں, لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے, پھر بعد میں آپ کا وہ پرابلم یہ بن سکتی ہے کہ بھوک کم لگ جائے گی, پھر آپ کہتے ہیں زیادہ کھایا نہیں جاتا. تو جو نیچرل چیز ہوتی ہے نا, سب سے پہلے اس کی پریفرنس ضروری ہے. اس کے بعد پھر آپ کوشش کریں کہ فروٹ چاٹ اگر بنائی ہوئی ہے تو اس کا اہتمام کریں. فروٹ چاٹ میں نیچرل چیزیں موسٹلی ہوتی ہیں, تو وہ آپ کھائیں گے تو آپ کے معدے میں بھاری پن پیدا نہیں کرتا, اور وہ ایزیلی جلدی ڈائجسٹ بھی ہو جاتے ہیں. فروٹس اور ویجیٹیبلز سے آپ کو پروٹین کم ملتی ہے, لیکن آپ کو جو کاربوہائیڈریٹس ہیں اور اس کے بعد وائٹامنس, منرلز اور اس کے علاوہ جو فائٹو کیمیکلز, نیچرل اینٹی آکسیڈنٹس وغیرہ یہ زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں. جب آپ وہ پہلے استعمال کرتے ہیں تو سٹمک وہ اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے, تو یہ آپ کو اس سے جتنے بھی بینیفٹس ہیں وہ آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ لائٹ ویٹ بھی ہوتے ہیں یہ فروٹس اور ویجیٹیبل. تو یہ اس کا اہتمام کریں. زبردست. سر ہمارے پکوڑے سموسے کہاں رہ گئے؟ وہ بھی ہم کھاتے ہیں تو آہستہ آہستہ آئیں گے, لیکن آپ اس کے بعد یہ آپ کو اگر فروٹ چاٹ ہے تو اس کو اس طرح یوز کریں. اس کے بعد آپ کے پاس اگر پکوڑے سموسے یا رولز وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں کوشش یہ کریں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو شروع میں ایک تو فروٹ چاٹ سے پہلے یا اس طرح کی جو چیز سے پہلے نہ کھائیں. دوسرا یہ کہ ان کو گھر میں بنانے کی کوشش کریں, سب سے بہتر یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اپنی کافی سال یہ پریکٹس رہی ہے, ہم چیکنگ میں جب جاتے تھے تو ہم نے دیکھا ہے کہ آئل رینسڈ ہوتے ہیں, اس میں فری فیٹی ایسڈ پروڈیوس ہو جاتے ہیں جو آپ کے سیلز کو ڈیمیج کرنے میں ایک اچھا رول ادا کرتے ہیں وہ. اور وہ پھر کیا کرتے ہیں, اسی آئل میں بار بار پکاتے رہتے ہیں لوگ. ایک تو لو کوالٹی کا آئل یوز کرتے ہیں اور پھر اس میں ہی فرائنگ زیادہ تر کرتے رہتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آئل رینسڈ ہو گیا, اور جتنی بھی اب آپ اس میں چیزیں تلیں گے وہ آپ کی باڈی کے اندر جا کے ہیزرڈ یا ٹاکسک میٹیریل پروڈیوس کر دیں. وہ ایک دن کا بچا ہوا دوسرے دن پھر اسی میں تل رہے ہوتے ہیں, 3 دن چل رہا ہوتا ہے, بلیک ہوا پڑا ہوتا ہے آئل, سڑا پڑا ہوتا ہے, اسی میں وہ سارا کچھ. یہی مسئلہ ہے کہ سب سے بہتر جو چیزیں ہیں وہ آپ کی اپنے ہاتھ کی گھر میں جو بنائی ہوتی ہیں پریفرنس اس کو رکھیں, اور اگر آپ نے یوز کر ہی رہے ہیں تو اس کو بھی کم مقدار میں یوز کریں. ابھی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ خالی پیٹ ہوتے ہیں نا تو آپ کے سٹمک میں ہیٹ پروڈیوس ہوئی ہوتی ہے, تو آپ دیکھیں کہ خالی پیٹ اکثر لوگوں کو زیادہ سردی محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ہیٹ ایک پروڈیوس ہوئی ہوتی ہے. اور اوپر سے جب آپ گرم چیزیں ڈالنا شروع کر دیں, پکوڑے سموسے, وہ بھی انہیلدی ہوں, تو پھر وہ جا کے گرمی سٹمک میں اور زیادہ گرمی پروڈیوس کر دیتی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کے منہ کے اندر جو چھالے ہو جاتے ہیں, وہ ہم نے دیکھا کہ منہ کے اندر اکثر یہ جو سکن ہے اندر کی طرف, اس میں وہ چھالے بن جاتے ہیں, اور وہ ایسیڈیٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, تو وہ ایک پرابلم کاز کرتے ہیں. تو اگر یوز کرنا ہے تو کم مقدار میں یوز کریں. اور کھانا کس ٹائم پہ کھائیں؟ اب یہ تو ہم نے افطار کر لی ہے, اس کے ساتھ ہم نے یہ سارا فروٹ چاٹ بھی کھا لیا ہے, اور سارا افطار تو ہو گیا, ہم پانی بھی پی لیا, سب کچھ کر لیا, لیکن اس کے بعد ہمیں بھوک نہیں لگتی, کیا کریں؟ لگ رہا ہے کہ آپ کو اس ٹائم بھوک زیادہ لگے گا چونکہ سردیاں ہیں, سردیوں میں بھوک زیادہ لگتی ہے, پیاس کم. جی اسی طرح ہی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے. لائٹ ساری اور کوئی چیز ہے اس طرح کی, دہی بھلے وغیرہ ہوتے ہیں, وہ آپ تھوڑی مقدار میں, جتنی بھی چیزیں کھانی کم مقدار میں کھانی ہے تاکہ اچانک سٹمک بھاری نہ ہو جائے. وہ ہم نے کھانے کے بعد نماز پڑھیں, کھانا نہیں کھانا, نماز ادا کرنی. وجہ, اور نماز بھی آپ کوشش کریں مسجد میں جا کر ادا کریں. وجہ یہ ہے کہ جب آپ یہ چیزیں کھا لیتے ہیں زیادہ مقدار میں, نارمل کوانٹٹی میں, اور پھر آپ جب مسجد کے لیے جاتے ہیں, ایک تو ہر قدم پہ آپ کو نیکی ملتی ہے, گناہ کم ہوتا ہے, اور آپ کی جو ڈائجسٹیبلٹی ہے وہ بہتر ہوتی ہے, اور وہ جو کھانا ہے آپ کا کافی حد تک وہ آپ کا سٹمک میں ڈائجسٹ ہو کے تو اگلی سٹیج پہ جانا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کے لیے ایک ہلکا پھلکا آپ محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد نماز کے بعد آپ آئیں, نماز کے بعد آپ پھر کھانا وغیرہ کھائیں, اور کھانا بھی آپ کوشش کریں کہ ہیلدی ہی فوڈ ہو.
یہ جو پروسیسنگ فوڈ ہوتے ہیں جو انڈسٹری سے بنتے ہیں، جیسے اسپاگیٹی ہوگی، نوڈلز ہو گئے، تو ان چیزوں کا استعمال آپ نے کم کرنا ہے۔ نیچرلی جو فروٹس یہ جو آپ کے گھر میں ہیں، گوشت ہے، سالن، سبزی وغیرہ جو بھی چیز ہے وہ آپ کھائیں، لیکن ان ساری پریکٹس کے دوران آپ نے یہ اہتمام کرنا ہے کہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا، اور کھانے کے بعد اینڈ پہ پانی نہیں پینا۔ پیٹ بھر کے کیوں نہیں کھانا؟ جب آپ دیکھیں کہ ایک غبارہ ہے اس میں آپ گیس بھرتے جائیں، اس کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے، جیسے ہی کراس کرے گا تو بلاسٹ ہو جائے گا نا۔ تو سٹمک کی بھی ایک لیمٹ ہے۔ اگر آپ نے اس کو ہیلدی رکھنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ سٹمک کے 3 حصے کھائیں اور ایک حصہ خالی رکھیں، تاکہ جو اس میں انزائم اور ایسڈ وغیرہ پروڈیوس ہوتے ہیں سٹمک کی وال سے یا آپ کے پینکریاز وغیرہ اس طرح کی جگہوں سے آتے ہیں، تو وہ اس کو ڈائجسٹ کرنے میں آسانی ہو۔ جب آپ اس کو فل بھر دیں گے اور پھر وہ ڈائجسٹ بھی پاسبلٹی نہیں ہوتی ایزیلی ہو جائیں، وہ پھر ایسیڈیٹی بن جاتی ہے، گیس بنتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کھانے کے بعد اگر پانی پئیں تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو پروڈیوس ہو رہے تھے انزائم وہ پانی کے ساتھ ہی آگے بہ کے چلے جاتے ہیں اور آپ کی ڈائجیشن سلو ہو جاتی ہے۔ تو لاسٹ میں تو اب یہ ہے کہ اس کے بعد آپ لوگ چائے کا اہتمام کرتے ہیں، سب سے پہلی پریکٹس یہ کریں کہ چائے کی بجائے کہوے کا استعمال کریں، وہ سب سے بہترین ہے۔ اس میں فینولک کمپاؤنڈز بہت اچھے ہوتے ہیں جو آپ کی سٹریس کے لیے اور آپ کے اینٹی آکسیڈنٹ پرووائڈ کرتے ہیں، اینٹی ایجنگ بھی ہوتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر بالفرض لوگ کہتے ہیں نہیں چائے ہم نے پینی ہے، تو پھر یہ ہے کہ کھانے کے کچھ دیر بعد کم از کم آدھے گھنٹے کا وقفہ رکھ کے چائے پئیں۔ اور چائے بھی ہم لوگوں نے ایک ایسی چائے انٹروڈیوس کروائی ہے کہ جو لوگ چائے کے عادی ہیں اور چائے چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تو پھر وہ ہیلدی چائے کی طرف آ جائیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ سلاجیتو ٹی۔ تو اس ٹی میں چائے ہی ہوتی ہے لیکن پتی بھی اس میں ہم نے ایک گریڈ کی یوز کر لی ہے، اور اس میں ہم نے پھر سلاجیت ایڈ کر دی۔ سلاجیت پہلے تو ایک ہی کنسیپٹ تھا کہ یہ سیکشول پاور کے لیے ہوتی ہے، لیکن صرف ایسا نہیں ہے، اور اس میں بہت زیادہ ہیلتھ بینیفٹس ہیں۔ آپ گوگل پہ لکھیں یا واٹس ایپ کے میٹا آئی پہ لکھیں، کسی بھی سورس پہ لکھیں آئی پہ کہ ہیلتھ بینیفٹ آف سلاجیتو ٹی، وہ آپ کو سارے بینیفٹس دے دے گا۔ آپ کی جوائنٹس پرابلم، آپ کے جو الزائمر پرابلم، دماغی کمزوری، جسمانی کمزوری، یا آپ کے اندر باڈی میں انرجی پروڈیوس نہیں ہوتی تو اس کے پرابلمس ہو گئے، تو اس طرح کی چیزوں کے لیے وہ بڑی زبردست ہے۔ آپ کے سیلز کو ایکٹیو کرتی ہے، کنٹینیوسلی لیتے ہیں تو فرٹیلیٹی لیول کو انکریز کر دیتی ہے، تو اس طرح کی اس کے بہت سارے، تو پھر آپ وہ یوز کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ سے جانیں گے کہ یہ جو آپ ابھی اسپیشل ٹی جو بتا رہے ہیں یہ کہاں سے ملے گی، کیسے ہمیں ملے گی، اس پر ہم مزید بھی گفتگو کریں گے چونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز رہ رہی ہے، جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں افطار کرتے ساتھ پہلے سگریٹ لگانی ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے ہمارے ناظرین و سامعین، آپ تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے، تو اس پر ہم نے یہ گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ، چائے پر بھی اور سگریٹ پر بھی۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ تو ہمارا نشہ ایک ہے، چائے پینا اور قہوہ اور یہ ساری چیزیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں ایک مختصر سے بریک پر، اور بریک سے واپس آتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے مالک ثنا خوان موجود ہیں، جناب بلال بادامی صاحب، آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن فضائے رمضان۔ آج ہمارے ساتھ جیسا کہ آپ کو پہلے انٹروڈیوس کروایا ہے، بڑے ہی خوبصورت ثنا خوان موجود ہیں، جناب بلال بادامی صاحب۔ چلتے ہیں ان کی جانب اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ جی بلال صاحب۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات
یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. اور ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے. ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے کہ جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے. اور یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت سے نماز. یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت سے نماز کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے. چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کے اعظم. چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کے اعظم کہ آ رہا میرا سامان مدینے میں رہے. آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے. واہ 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 واہ. آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. سبحان اللہ. ناظرین و سامعین، آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا. آج ہمارے ساتھ موجود تھے جناب مفتی امیر حمزہ صاحب. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر یوسف قدوس صاحب، سر آپ کا بھی بہت شکریہ. اور بلال بادامی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ. ناظرین و سامعین، ہمارے ساتھ رہیے گا. اسی طرح سے ہم مزید بھی پروگرامز آپ کے سامنے نئے موضوعات کے ساتھ لے کر حاضر خدمت ہوں گے. آپ کی محبتوں کا شکریہ. ہمیں دیجیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.